ظاہر کا خاص اہتمام کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، بعض لوگ اپنے ظاہر اور لباس وغیرہ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ کی جاتی ہے، کیا یہ کام شریعت کے موافق ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، ظاہر کے ساتھ یعنی لباس وغیرہ میں مبالغہ سے اہتمام کرنا افراط میں شامل ہوتا ہے جو قابل مذمت ہے۔ دین اسلام ایک عادلانہ اور متوسط دین ہے، نہ تو اس میں افراط ہے اور نہ ہی تفریط، اور نہ ہی غلو اور جفا پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے بنی آدم، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ بلا شبہ اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ مسجد آتے وقت ہم اپنی زینت یعنی لباس پہن لیا کریں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا مباح قرار دیا ہے۔ پھر ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے ڈرایا ہے اور مبالغہ کرنے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اور تم اسراف اور بیجا خرچ سے اجتناب کرو، یقیناً بیجا خرچ اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 26 اور 27۔ تو اسراف اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا ساتھی اور اخلاق میں شیطان جیسا ہے، کیونکہ وہ مال ضائع کرتا ہے اور اسے وہاں صرف کرتا ہے جہاں کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ مال نہ تو کسی دینی فائدہ میں خرچ کیا جائے اور نہ ہی کسی دنیاوی فائدہ کے لیے، تو یہ اسراف ہوگا۔ لیکن مسلمان شخص کا وصف وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقہ پر خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ تو مسلمان شخص خرچ کرنے میں اسراف اور فضول خرچی اور بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ ان کے درمیان رہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کھاؤ اور پیو اور پہنو، تم سے دو خصلتیں خطا نہیں ہوں گی، اسراف اور ریا۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ظاہر اور لباس اور شکل و صورت صاف اور خوبصورت اور اچھی ہو، لیکن وہ اپنے دل کو بیماریوں سے پاک صاف نہیں کرتے، جن سے اللہ نے ہمیں اجتناب کرنے اور بچنے کا حکم دیا ہے، مثلا نفاق، جھوٹ، حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، فخر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور ظلم و ستم اور جہالت، اور مومنوں کے ساتھ خیانت کرنا، یا پھر خبیث اور حرام قسم کی شہوت وغیرہ۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا لباس اور خوبصورتی ظاہری لباس سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اسے ایک شاعر نے کیا ہی خوب بیان کرتے ہوئے کہا ہے، جب آدمی تقوی کا لباس نہ پہنے تو وہ چاہے کپڑے کا لباس پہنے ہوئے ہو پھر بھی ننگا ہے، اور آدمی کا سب سے بہتر لباس اپنے رب اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اگر آدمی نافرمان ہو تو اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو اجمالی طور پر فلاح اور کامیابی کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مال دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو دل ہی تقوی کی جگہ اور مرد حضرات کا معدن اور معرف کا خزانہ ہے، اور تمام اعمال اللہ کے ہاں بندوں کے ترازو ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بلا شبہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت مند وہ ہے
جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، یقیناً اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ تو تعجب ہے ایسے شخص پر جو مخلوق کی نظر پڑنے والی جگہوں کو تو دھوتا ہے اور اسے گندگی سے صاف کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے تاکہ لوگ اس کے کسی عیب پر مطلع نہ ہوں، لیکن وہ اپنے دل کا اہتمام نہیں کرتا جو خالق اور رب العالمین کی نظر کی جگہ ہے کہ اسے پاک کیا جائے اور اسے خوبصورت بنایا جائے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہماری زبانوں کو پاک صاف کر دے اور ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5555۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔